السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں یار؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی آیت کون سی ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ان کو پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی کون سی آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چیسٹ کے اوپر کر کے ٹیپ کیا، جس طرح شاباش دیتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، اور کہا آپ کو علم مبارک ہو، آیت الکرسی قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی آیت ہے۔ اسی طرح ایک اور ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجرین کی گروہ کے پاس گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو اس کے رسپانس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی وہ کلمات میں سے جب آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے پاس ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو شیطان کے وسوسوں سے، اس کے پلان سے، اس کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ چوری، ڈاکہ، جادو شادو، اس طرح کے وہم، ہر برے اس کے ایکشن سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، اتنے یہ پاک کلمات ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں ان کے جو ذخیرے پہ اپوائنٹ کیا تھا۔ رات کو کیا ہوا کہ ایک بندہ آتا ہے اور اس نے آ کے اس میں سے ایک کھجور چرا لی، ایک یا دو تین، مطلب تھوڑی سی کھجوریں اس نے چرا لی۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھئی آپ کو اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا۔ بندے نے بڑا رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، اس لیے میں بڑا مجبور ہوں، میں لے کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر رحم آ گیا کہ چلو یار مطلب غریب ہے، کوئی بات نہیں، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ آیا، اس نے آگے چوری کیا، اور لیکن میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا کیونکہ اس نے بتایا کہ میں مجبور ہوں، میرے بچے غریب ہیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا۔ اگلا دن گزرا، وہ بندہ پھر آیا اور اس نے آ کے اسی طرح کھجوریں چرائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے صاحب پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا مائنڈ میں تھا کہ پھر آئے گا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی پکا میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ پھر اسی طرح رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بڑا میں بچے غریب ہیں، مطلب بہت میں مشکلات پہ ہوں، تھوڑا سا وہ بچے روتے ہیں، رات کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، تو ان کو پھر اس طرح ترس آیا، انہوں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح پھر آیا تھا جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور یا رسول اللہ میں تو پھر مجھے مطلب ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے۔ جب تیسرا دن گزرا تو حضرت ابو ہریرہ تو اس دفعہ پکے جمے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں اس کے ذخیرے میں سے اٹھا رہا ہے تو چوری۔ اور وہ پھر آیا، اٹھانے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا چلو میرے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اگر میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتا دوں، مطلب میں ایک اسپیشل بات آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اس کے بدلے آپ چھوڑ دینا۔ اب صحابہ کی ایک ہیبٹ تھی، وہ تو ہر وقت نالج گین کرنے کے اندر کہ ہمیں کوئی خاص بات پتہ چل جائے جو کہ رسول اللہ نے کہیں پہ فرمائی ہو، ہم اس گیدرنگ میں نہ ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو ٹھیک، مجھے بتاؤ کہ ایسی بات ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایک میں آپ کو کلمہ ایسا بتاتا ہوں جو کہ اگر آپ پڑھ لو تو آپ کو سارے شیطان شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے شر سے محفوظ کرے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بڑے خوش ہونے کا اچھا ہے تو بڑی وہی اسپیشل بات پتہ چل گئی بھائی کہ جنات سے محفوظ آپ ہو جاتے ہو۔ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ ہاں بھائی کیا ہوا، اس کا آیا تھا پھر سے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آیا تھا، لیکن وہ اس کو مجھے تیسری دفعہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا اس نے بتایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے مجھے کلمہ بتایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آپ پڑھو تو آپ کو شیاطین سے کے شر سے محفوظ رہو گے آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا اس نے سچ ہے، لیکن ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آیا آپ کے پاس شیطان آیا تھا، یہ تینوں دنوں سے شیطان آ رہا تھا، تو اس نے بھی حق کی بات آ کے کر ہی دی کہ بھئی یہ آپ کلمہ پڑھو تو ہم شیاطین جو ہے نا ہمیں بڑا سے پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور ون آف دا موسٹ بیوٹیفل حدیث سورہ النساء کی کہ جس انسان نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت، صرف اس کے فوت ہونے کی دیر ہے، سیدھا ہو جنت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی ہے معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کے تمام چیزیں ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
کون ہے جو اس کے اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔